قبرستان چوتھی قسط ماریا کی کہانی، ماریا کی زبانی۔ اگر آپ نے تیسری قسط نہیں دیکھی ہے تو ہماری ڈسکرپشن میں تیسری قسط کی لنک دی گئی ہوئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو جلدی مل جائے۔ تو ماریا کی کہانی، ماریا کی زبانی میں آگے کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں ماریا سے۔ بھابھی کی امی جب کچن میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کی بیٹی فرش پر بیٹھی تھی اور چھری سے اپنا بازو کاٹ کر اس میں سے گوشت نکال کر کھا رہی تھی، جیسے کوئی بھوکا جانور اپنا شکار کھاتا ہے۔ بھابھی کی امی نے یہ منظر دیکھ کر چیخ ماری۔ اچانک بھابھی نے اپنا منہ موڑا، ان کا دھڑ آگے تھا مگر چہرہ پیچھے کی طرف گھوم گیا۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر رینگتے ہوئے امی کی طرف آئیں اور ان کے پیٹ میں پوری زور سے چھری گھونپ دی۔ اس کی امی کے منہ سے خون نکلنے لگا جو بھابھی پیاسے کوے کی طرح پینے لگی۔ پھر اپنی امی کا گوشت نکال کر کھانے لگی۔ آنٹی تو نہ جانے کب کا دم توڑ چکی تھی۔ بھابھی نے اچھی طرح آنٹی پر ہاتھ صاف کیا اور اپنی امی کو ٹھکانے لگا کر بستر پر جا کر ایسے آرام سے سو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بھائی نے دیکھا کہ بھابھی کتنی دیر تک کمرے سے غائب رہی تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو بھابھی نے کہا، فکر نہ کر، اگلی باری تیری ہے۔ بھائی نے کہا، کیا مطلب؟ بھابھی نے کہا، مطلب جاننا چاہتے ہو تو چلو میرے ساتھ۔ بھائی بھابھی کے اس لہجے سے بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ بھابھی بھائی کو اسٹور روم میں لے گئی۔ بھائی نے دیکھا کہ بھابھی کی شکل اچانک تبدیل ہو گئی، ایک بہت ہی خوفناک عورت کا روپ دھار گئی، جس کا سر کٹا ہوا تھا اور سر کے اندر سے سارا گودا نکل کر باہر لٹک رہا تھا۔ وہ عورت بہت خوفناک تھی اور خون سے اس کا سارا سفید لباس تر تھا۔ اس عورت نے بھائی کو دیوار کی طرف دھکا دیا اور کلہاڑی لے کر بھائی کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بھائی کے جسم سے سارا خون اور گوشت باہر نکل آیا۔ بھائی کی آنکھیں کھلی تھیں جو درد اور خوف سے بھری ہوئی تھیں۔ پھر اس عورت نے بھائی کے گوشت کو، خون کو اچھی طرح کھایا اور بھائی کے خالی جسم کو قبرستان پھینک دیا۔ یہ سب واقعات اس ہفتے میں ہوئے، جس کے بعد میں نے اپنی فیملی کو قبرستان میں دیکھا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہے، یہ لوگ قبرستان میں ہی تھے، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خیر جو بھی ہو، پہلے کام نپٹا لوں پھر اس بارے میں سوچتی ہوں۔ بھابھی آنٹی چلے گئی کیا؟ میں جب صبح ان سے ناشتے کا پوچھنے گئی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ ہاں چلی گئی، وہ بہت دور چلی گئی، بہت دور۔ کیا مطلب ہے بھابھی؟ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ فٹ فاٹ ہوں، تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ نہیں بھابھی، کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ جب کبھی میں امی، بھائی یا ابو سے بات کرتی ہوں تو کبھی ہنس دیتے ہیں، کبھی مجھے گھور کر دیکھنے لگتے ہیں، میری بات کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، مرنے مارنے کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور آپ کی حالت بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اور کل قبرستان میں کیا قبرستان ہے؟ بھابھی چونک اٹھاتی ہیں۔ نہیں کچھ نہیں بھابھی، آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں، کہیں
اسے کوئی شک تو نہیں ہو گیا؟ بھابھی خود سے کہتی ہیں، جیسے ماریا سن لیتی ہے۔ بھابھی کس شک کی بات کر رہی تھی؟ ضرور کوئی خطرہ ہے جو گھر کے ارد گرد منڈلا رہا۔ اس رات خواب میں میں نے دیکھا کہ بھابھی مجھے بلا رہی تھی، ماریا بچاؤ مجھے، ماریا بچاؤ مجھے، ماریا۔ بھابھی مجھے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، ماریا بھاگ جاؤ تم، ورنہ یہ لوگ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ ہم تو نہیں بچ پائے مگر تم بچ جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر بھاگ جاؤ۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ بھابھی کیا کہہ رہی تھی؟ کہاں بھاگ جاؤں میں؟ ایک تو میں بھی نہ، یہ تو صرف خواب تھا۔ اسی وقت میں بیڈ سے اٹھ کر ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے کھڑکی کھولتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آج پھر میرا خاندان قبرستان میں ہی موجود تھا۔ دیکھا، یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ لوگ کل بھی وہیں تھے۔ اور بھابھی کی شک والی بات، مجھے اس راز کا پتہ لگانا ہی ہوگا۔ میں اپنے دماغ میں ایک ترکیب لگاتی ہوں۔ اگلے دن میں گھر کا کام جلدی نپٹا لیتی ہوں اور رات کو کھانا کھانے سے پہلے ہی قبرستان میں چلی جاتی ہوں اور اس جگہ کے قریب چھپ جاتی ہوں جہاں میں نے اپنے گھر والوں کو دیکھا تھا، اور اس طرح خود کو چھپاتی ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ نہ پائے۔ میں اپنے گھر والوں سے کہہ کر آتی ہوں کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے قریباً گھنٹہ انتظار کیا۔ گھنٹے کے بعد میں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز دیکھی۔ اچانک قبریں پھٹنے لگ جاتی ہیں۔ ایک قبر سے ایک بہت خوفناک عورت نکلتی ہے۔ اس کا سر کٹا ہوا تھا اور سارا گودا باہر لٹک رہا تھا۔ ایک قبر سے سفید آنکھوں والی خوفناک عورت نکلتی ہے۔ اس کے منہ پر جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ ایک قبر سے سر کٹا نکلا۔ ایک قبر سے سیاہ آنکھوں والی خوفناک عورت نکلی۔ اس کی آنکھیں باہر لٹک رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ میری امی ابو، بھائی اور بھابھی خود بخود ان خوفناک مخلوق کے سامنے آ جاتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل اب بھی باہر آ جائے گا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ پھر ابو ان عجیب مخلوق سے مخاطب ہوتے ہیں، جی سرکار، آگے کیا حکم ہے؟ ایک پریشانی ہے۔ خوفناک مخلوق میں سے ایک ابو کو کہتا ہے، ماریا کے گلے میں ایک تعویذ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، صرف تم لوگ ہی اس کو دیکھ سکتے ہو۔ کتنا عجیب لگتا ہے یہ سب سننے میں، اور کتنا ڈر بھی لگتا ہے، پر اصل تو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو ماریا کی زندگی میں آگے کیا ہوا؟ دیکھتے رہیے ماریا کی کہانی، ماریا کی زبانی، قبرستان۔